اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اسٹوڈنٹس آف تھرڈ سیمسٹر ہیلتھ فیکلٹی میڈیکل فیکلٹی والے جو اسٹوڈنٹس ہیں تھرڈ سیمسٹر کے، میڈیکل ایتھکس سبجیکٹ ہے. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پرنسپلز آف میڈیکل ایتھکس. میڈیکل ایتھکس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر میں تھوڑا بہت جو بیسکس ہے وہ پڑھ لیا ہے. اس کے بعد ہم نے چند ایک ٹرمینالوجیز ہے جو میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے امپورٹنٹ تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے. آج ہم ڈسکس کریں گے پرنسپلز آف میڈیکل ایتھکس. پرنسپلز اصول کو کہتے ہیں کہ میڈیکل ایتھکس کے چند ایک اصول ہے. تو جو میں نے پرنسپلز کو ڈیوائڈ کیا ہے یا مینس کہ جو میڈیکل ایتھکس کے پرنسپلز ہے وہ سارے ان چار ٹرمینالوجیز کے گرد گھومتے ہیں. مینس کہ 4 پلرز آف میڈیکل ایتھکس کے 4 ستون ہیں میڈیکل ایتھکس کے، جس میں نمبر فرسٹ پہ آتا ہے اٹانومی، سیکنڈ پہ بینیفیشنس، نمبر تھرڈ نان میلیفیشنس اینڈ دا فورتھ ون از جسٹس. یہ 4 ستون ہے جو جس کے اوپر جو ہے نا میڈیکل ایتھکس کھڑا ہے. یہ بیسک پرنسپلز آف میڈیکل ایتھکس ہے: اٹانومی، بینیفیشن، نان میلیفیشنس اینڈ جسٹس. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. مینس کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ سے میڈیکل ایتھکس کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ یہ 4 جو ٹرمینالوجیز ہے یا جو 4 پلرز ہے آف میڈیکل ایتھکس اس کو ڈسکس کریں گے. جس میں نمبر فرسٹ پہ آتا ہے اٹانومی. اٹانومی بیسیکلی کسی چیز کا کسی بندے کو اختیار دینا ہے. مینس کہ ہر ایک انڈیویجول، ہر ایک آدمی کو اپنے صحت کے بارے میں مکمل طور پہ اختیار ہے کہ وہ کس ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتا ہے، کس طریقے سے علاج کروانا چاہتا ہے. یہ ہر بندے کا نیٹ رائٹ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں اٹانومس ہے. مینس کہ اپنا فیصلہ وہ خود لے سکتا ہے. تو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں کہ اٹ از دا پرنسپل، یہ اصول ہے دیٹ الاؤز این انڈیویجول ٹو ہیو کنٹرول اوور دیئر بینگ. جو ایک انڈیویجول مین ایک بندے کا حق ہے کہ جو اس کے اپنے جو اس کی ذات کے مطابق جو بھی کام ہے اس میں اس کو اختیار ہے. تو مینس کہ اس کو اٹانومی کہتے ہیں. اٹ مینس دیٹ اینی ڈیسیجن دیٹ دے میک اباؤٹ دیئر ٹریٹمنٹ مسٹ بی ریسپیکٹڈ. جو ڈیسیجن بھی وہ اپنے ہیلتھ کے بارے میں اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں لیتا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر بندہ کہے کہ میں نے فلانے ڈاکٹر سے جو ہے نا علاج کروانا ہے اور تم اس کو انفورس نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے ڈاکٹر سے علاج کروائے. یہ اس کی اپنی اٹانومی ہے یا اس کا اپنا حق ہے، اس کا اپنا ڈیسیجن ہے اور اس کو یہ رائٹ بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ مینس کہ فرض کرے کوئی ایسی بیماری ہے اس کو جس کے جو سرجری کے ذریعے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے یا میڈیسن کے ذریعے بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. تو اب یہ ڈیسیجن اس کی اپنی ہوگی کہ وہ سرجری کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، یا وہ میڈیسن پہ ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہے یا پھر وہ سرجری کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی اپنی اٹانومی ہوگی یا اس کی اپنی رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اس کی اپنی ڈیسیجن لے. تو سب سے پہلے جو پرنسپل آف میڈیکل ایتھکس ہے اس میں ایک اٹانومی ہے کہ ہر بندے کو اپنے علاج کے بارے میں مکمل طور پہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس طریقے سے یا کس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہتا ہے. نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ہے بینیفیشنس. اب بینیفیشنس کسی کو فائدہ دینے کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے. بینیفیشنس میں
ایک ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو فائدہ، کیونکہ وہ جاتا ہی جو ہے نا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس اس لیے کہ اس کے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو مینس کہ ڈاکٹر یہ نہیں سوچے گا کہ اس میں اپنا ڈاکٹر کا کتنا فائدہ ہے، وہ جسٹ سوچے گا کس چیز کے بارے میں، پیشنٹ کے فائدے کے بارے میں وہ سوچے گا. سو بینیفیشنز مینس اے پریکٹیشنر یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر، فزیشین، یہ سب ڈاکٹر کے نام ہے. اچھا، پریکٹیشنر، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، فزیشین ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، یہ دیز آر آل دا ٹرمینالوجیز یوزڈ فار دا میڈیکل ڈاکٹر. should act in the best interest of patient or simply to do well. ہر ایک پریکٹیشنر یا فزیشین کا یہ فرض ہے کہ وہ کس کے انٹرسٹ میں، پیشنٹ کے انٹرسٹ میں اپنا جو پریکٹس ہے وہ کرے گا. مینس کہ وہ سوچے گا تو صرف پیشنٹ کے فائدے کے بارے میں، نہ کہ اپنے فائدے کے بارے میں. مینس کہ فرض کرے ایک میڈیسن ہے جو ایک پیشنٹ کو 200 روپے پہ بھی مل سکتا ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر کا کوئی کمیشن نہیں ہے، اور پیشنٹ کو 500 بھی مل سکتا ہے جس میں ڈاکٹر کا کمیشن ہے، تو ڈاکٹر ول ناٹ اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ پیشنٹ کے فائدے کے بارے میں سوچے گا. سو دس از دا نیکسٹ یا دا سیکنڈ پلر آف دی میڈیکل ایتھکس یا پرنسپل آف میڈیکل ایتھک، بینیفیشنس. نمبر 3 ہے نان میلفیشنس. نان میلفیشنس مینس کہ کسی کو نقصان پہنچانے سے منع کرنا یا کسی کو ہارم نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. تو دس از آلسو دا obligation of a doctor to do no harm or to minimize it as much as possible with his patient. مینس کہ جو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ہارم نہیں کرے گا، مینس کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. نقصان پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کرے کسی پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہے تو سرجری کے ذریعے خواہ کٹ وغیرہ تو لگ جاتے ہیں، پین بھی ہوتا ہے، جان جانے کی بھی چانس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سرجری نہ کرے تو پیشنٹ مر سکتا ہے. تو پھر تو اس باتوں کو نہیں سوچے گا کہ اس کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، کیونکہ سب سے پہلے اس کی جان بچانی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر یہ اپنے مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یا پھر جو نقصان اس کو ٹریٹمنٹ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اس کو منیمائز کرے گا، کم سے کم کرے گا. فرض کرے رسک بینیفٹ ریشو ہے، مینس کہ اگر اس کی جو بیماری ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اس کو ہارم ٹریٹمنٹ سے پہنچ سکتا ہے، تو پھر وہ رسک بینیفٹ ریشو کو دیکھے گا کہ اس میں رسک کتنا ہے اور مریض کو بینیفٹ کتنا ہے. سو نان میلفیشنس مینس کہ مریض کو نقصان سے بالکل بچانا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون جو پرنسپل آف میڈیکل ایتھکس ہے وہ ہے جسٹس. جسٹس مین انصاف. جسٹس مینس کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے، ریسورسز جو ایک ہاسپٹل یا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو اکوپمنٹس ہو گئے، ہیومن ریسورسز ہو گئے، اس کے علاوہ جو بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوگا یہ ریسورسز میں آتے ہیں. مینس کہ جو اس کے اثاثے ہے ایک ہیلتھ کیئر سسٹم کے، تو جو ریسورسز ہے اس مسٹ always be distributed according to rules and principle of justice. یہ جب پیشنٹ کے درمیان اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو مینس کہ جو ریسورسز یا جو سروسز ایک امیر بندے کے لیے اویلیبل ہوں گے وہ ایک غریب کے لیے بھی اویلیبل ہونے چاہیے. مینس کہ انصاف ہونا چاہیے، کسی چھوٹے بڑے کا تمیز، سیکس کا کوئی تمیز نہیں ہونا چاہیے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں، یا امیر غریب کا تمیز نہیں ہونی چاہیے. مینس کہ ہر انڈیویجول برابر ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں
کوئی بھی انجسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جسٹس کے رولز اور کے مطابق جو ہے نا ایک ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہونا چاہیے سروسز کا. سو دیز آر دا 4 پلرز آپ کہہ سکتے ہیں، یا 4 پرنسپلز آف میڈیکل ایتھکس. اس کے علاوہ اور بھی بہت میڈیکل ایتھکس کے پرنسپلز ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا ان 4 ٹرمینالوجی یا ان 4 پرنسپلز کے گرد گھومتے ہیں. تو میڈیکل ایتھکس کے بارے میں آپ کو ضرور ایٹانومی، بینیفیشنس، نان میلیفیشنس اور جسٹس، ان 4 چیزوں کا آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ سارا میڈیکل ایتھکس اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. انشاءاللہ ویل سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹل دیٹ اللہ حافظ.